بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نظم نمبر جو 5 ہے ہم نے ابتدائی 20 اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں جو ہمارے اشعار بچ گئے ہیں، جو شعر، ان کی مکمل ہم تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 21 ہے ہمارا۔ یہاں سرمایہ و محنت سے غائب تھی حد فاضل، کہ جس کا نام سرمایہ ہے محنت ہی کو تھا حاصل۔ ہم اب اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ سرمایہ مطلب دولت، مال، وہ چیز جس سے کاروبار یا تجارت کی جاتی ہے۔ محنت، مشقت، کام، جدوجہد۔ غائب، موجود نہ ہونا، ختم ہو جانا۔ حد، فاصل، درمیانی لکیر، فرق یا امتیاز۔ حاصل مثلا ملنا، پانا یا نتیجہ۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شاعر کہتا ہے کہ اس مثالی معاشرے میں دولت مند سرمایہ دار اور محنت کش کے درمیان، کہ وہ جو معاشرہ تھا کہ وہ ایسا مثالی معاشرہ تھا کہ اس مثالی معاشرے میں دولت مند سرمایہ دار اور محنت کش کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔ اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ صنعت تضاد جو ہے، سرمایہ اور محنت جو ہے، ایک دوسرے کی ضد ہیں، جنہیں شاعر نے ایک ہی شعر میں خوبصورتی سے جمع کیا ہے۔ اور صنعت ایہام جو ہے، حد فاصل بظاہر لکیر یا فاصلہ ہے، مگر یہاں مراد طبقاتی فرق ہے۔ یعنی کہ صنعت میرات النظیر جو ہے کہ دونوں مصروں میں الفاظ محنت اور سرمایہ کا توازن قائم ہے۔ اور اگر ہم پیغام کی بات کریں اس شعر میں، تو مساوات کا پیغام ہے کہ اسلامی معاشرت کا وہ اصول اس میں بیان کیا گیا ہے جس میں دولت کا حق صرف محنت کرنے والے کو حاصل ہے۔ یعنی کہ وہ ایسا مثالی معاشرہ تھا کہ جو سرمایہ کا حق تھا وہ صرف اور صرف محنت کرنے والے کو حاصل تھا۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اسلامی معاشی نظام کی ایک عظیم خوبی کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت کے اسلامی معاشرے میں سرمایہ اور محنت کے درمیان کوئی حد فاصل یا تفریق موجود نہیں تھی۔ یعنی صرف سرمایہ دار ہی معزز نہیں تھا، بلکہ محنت کش بھی عزت و مقام کا حامل تھا۔ سرمایہ داری نظام میں عام طور پر دولت رکھنے والے افراد کو برتری حاصل ہوتی ہے، جبکہ محنت کرنے والے افراد کو، جس طرح ہمارے معاشرے میں مزدوروں کو کم تر سمجھا جاتا ہے، کہ اس شعر میں بھی شاعر اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ معاشرہ انصاف، محنت اور مساوات پر، برابری پر قائم تھا، جہاں دولت اور عزت صرف محنت کے بدلے میں ملتی تھی، نہ کہ محض دولت مندی کی بنا پر کسی کو عزت دی جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا۔ حوالے کا ہم ایک شعر اس میں لکھ سکتے ہیں کہ محنت پہ ہے آدم کی بنیاد ساری، محنت سے ہے روشن یہ دنیا ہماری۔ شعر نمبر 22 ہے۔ متاع محنت و سرمایہ تھے شیر و شکر دونوں، دفاع جبر شخصی کے لیے سینہ سپر دونوں۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ متاع کہتے ہیں دولت، سرمایہ یا قیمتی چیز کو۔ محنت، مشقت، کام، جدوجہد۔ سرمایہ، مال و دولت یا دولت مند طبقہ۔ شیر و شکر، ان بہت زیادہ محبت و اتفاق سے رہنے والے، آپس میں گھلے ملنے والے، یعنی کہ شیر و شکر آپس میں گھلے ملے ہوئے۔ دفاع، حفاظت، بچاؤ۔ جبر شخصی، کسی فرد یا حاکم کا ظلم، ذاتی تسلط۔ سینہ سپر، مقابلہ کرنے والا، ڈٹ جانے والا، سینہ تان کر کھڑا ہو جانا۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ اس مثالی معاشرے میں محنت کش اور سرمایہ دار کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی، دونوں ایک دوسرے سے محبت و ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے۔ اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں کہ صنعت تضاد جو ہے وہ محنت اور سرمایہ، یہ دو متضاد، یعنی کہ لفظ مثلاً دو متضاد طبقات ہیں، مگر شاعر نے انہیں شیر و شکر بنا کر تضاد میں ہم آہنگی پیدا کی ہے۔ اور صنعت میرات النظیر جو ہے کہ دونوں مصروں میں دونوں کا تکرار،
خوبصورتی اور توازن پیدا کرتا ہے۔ صنعت تشبیہ جو ہے شیر و شکر کی ترکیب ایک خوبصورت تشبیہ ہے جو اتحاد و محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر مدینہ کی اسلامی ریاست کے اس عظیم وصف کو بیان کرتا ہے جہاں محنت اور سرمایہ دونوں کے درمیان مثالی ہم آہنگی شیر و شکر پائی جاتی ہے۔ یعنی نہ سرمایہ دار محنت کشوں کو حقیر سمجھتا ہے اور نہ ہی محنت کش جو ہے وہ سرمایہ داروں سے نفرت کرتا تھا، بلکہ دونوں طبقات ایک دوسرے کے معاون و مددگار تھے۔ سرمایہ اور محنت ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے عناصر تھے۔ تو یہاں ہم ایک حوالے کا شعر لکھ سکتے ہیں کہ محنت کرے انسان تو ملتا ہے ثمر آخر، ہوتی ہے سدا کام میں برکت بھی نظر آخر۔ یعنی کہ شاعر بتاتا ہے کہ جب کبھی کسی ظالمانہ شخصی جبر یا ظلم کا سامنا ہوتا تو یہی سرمایہ دار اور محنت کش مل کر اس کے خلاف سینہ سپر ہو جاتے، کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ یعنی کہ یہ شعر دراصل اتحاد، انصاف اور بھائی چارے کی فضا کو اجاگر کرتا ہے جو اسلامی ریاست مدینہ میں قائم تھی، جہاں افراد جو ہیں وہ ذاتی مفاد کی بجائے اجتماعی بھلائی اور عدل کے اصولوں پر زندگی گزارتے تھے۔ ایک اور شعر ہم حوالے کا لکھ سکتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ شعر نمبر 23 ہے، یہاں اللہ واحد حی قیوم ان کا حاکم تھا، وہ خالق تھا، وہ رازق تھا، وہی رحمان و راحم تھا۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کہ اللہ واحد، ایک اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی شریک نہ ہو۔ حیو ہمیشہ رہنے والا، قیوم جس سب کا سہارا جو خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھتا ہے، حاکم حکم دینے والا، فرما روا، خالق پیدا کرنے والا، رازق روزی دینے والا، رحمان سب پر مہربان، دنیا میں سب کو رزق دینے والا، رحیم خاص طور پر مومنوں پر رحم فرمانے والا۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شاعر کہتا ہے کہ اس مثالی معاشرے میں اللہ تعالیٰ ہی حاکم تھا، وہی واحد زندہ اور سب پر قائم رکھنے والا، سب کو قائم رکھنے والا خدا تھا اور اسی کی بادشاہیت تسلیم کی جاتی تھی۔ اب ہم فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ صنعت تکرار جو ہے کہ لفظ وہ اس کی کیا ہے؟ تکرار ہے۔ اس تکرار نے نغمگی اور زور بیان پیدا کیا ہے، اور صنعت حسن تعلیل اس میں جو ہے کہ اللہ کے مختلف صفاتی نام خالق، رازق، رحمان، رحیم بیان کر کے شاعر نے خوبصورت معنوی ربط پیدا کیا ہے۔ اور صنعت میرات النظیر جو ہے کہ تمام صفات ایک ہی نوع کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و جمال جو ہم آہنگی پیدا کرتی ہیں۔ اور اگر اس شعر کے پیغام کی بات کریں تو خالصتاً توحید کا پیغام ہے اس شعر کے اندر، کہ شعر کا بنیادی موضوع توحید الہی ہے، کہ ساری کائنات کا نظام جو ہے وہ ایک ہی خدا کے قبضے میں ہے۔ تشریح اب ہم اس کی کرتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اس عظیم اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے جو مدینہ کی اسلامی ریاست کی بنیاد تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی حاکمیت۔ اب ہم اس میں حوالے کا شعر ہے وہ ایڈ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک شعر ہم اس میں یہ لکھ سکتے ہیں، ہے زندگی کا مقصد اور بندگی خدا کی، ہر سانس میں پکارو لا الہ الا اللہ۔ دوسرا شعر ہم اس پہ لکھ سکتے ہیں، اللہ ہی ہے خالق ارض و سما تمام، ہے بادشاہ وہی سب پہ ہے اس کا نظام۔ ایک اور شعر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کہتا ہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، دبایا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تھوڑی سی یہ تشریح بھی ہم اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے۔ آگے شعر نمبر 24 ہے،
یہاں مسجد تھی جس میں نور کے فوارے چلتے تھے، یہاں قرآن تھا جس سے فیض کے دریا ابلتے تھے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں کہ مسجد عبادت گاہ، نماز پڑھنے کی جگہ۔ نور مطلب روشنی، ایمان و ہدایت کی روشنی، فوارے چشمے، پھوٹنے والے روشن دھارے۔ قرآن اللہ کی آخری آسمانی کتاب، فیض، برکت، ہدایت، علم اور روحانی روشنی۔ دریا ابلنا، کثرت سے بہاؤ یعنی کہ فیض کا اوور فلو ہونا۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شاعر بیان کرتا ہے کہ اس معاشرے میں اگرچہ ماحول جو تھا وہ اتنا اچھا تھا کہ وہاں سے نور کے فوارے پھوٹتے تھے۔ مسجد وہ جگہ تھی جہاں سے نور کے فوارے پھوٹتے تھے، اور اس کا جو سرچشمہ تھا وہ قرآن پاک تھا جس سے علم، ہدایت اور فیض کے دریا بہہ رہے تھے۔ اور فنی محاسن جو ہیں اس کے کہ نور کو فوارے اور فیض کو دریا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ صنعت تشبیہ جو ہے ایک خوبصورت منظر نگاری ہے، اور صنعت میرات النظیر جو ہے فوارے اور دریا دونوں سے متعلق الفاظ ہیں جو معنوی توازن پیدا کرتے ہیں۔ اور صنعت تجسیم جو ہے وہ روحانی فیض کو مادی صورت میں دکھایا گیا ہے کہ نور کے فوارے ابلنا یا دریا کا ابلنا، نور کے فوارے بہنا۔ اور پیغام جو ہے شعر کا جو مرکزی پیغام ہے کہ قرآن اور مسجد ایمان و ہدایت کے اصل سرچشمے ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر مدینہ کی اسلامی ریاست میں مسجد کے روحانی اور سماجی کردار کو اجاگر کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہاں مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی بلکہ علم، ہدایت، روحانیت اور سچائی کا مرکز تھی۔ نور کے فوارے روشنی، بصیرت اور روحانی پاکیزگی کی علامت ہیں جو لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کو منور کرتے تھے۔ حوالے کے اشعار ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم سے روشن ہوا جہاں، انسان بنا وہ جس نے یہ پیغام پڑھ لیا۔ دوسرا شعر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ دل مومن میں ہے قرآن کا جلوہ پوشیدہ، اسی سے اٹھتی ہے روشنی، اسی سے زندگی۔ ایک اور شعر لکھ سکتے ہیں کہ ظلمت گدوں میں جب بھی چراغاں ہوا کہیں، قرآن کی تلاوت کا فیض عام ہوا۔ اگلا شعر ہے شعر نمبر 25۔ یہاں وہ کملی والا تھا، محمد نام تھا جس کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جہاں میں صلح و امن و آشتی پیغام تھا جس کا، کہ جہاں کے اندر صلح و امن و آشتی پیغام تھا جس کا۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ کملی والا یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جنہوں نے فقر و سادگی میں کملی اوڑھی۔ محمد نبی آخر الزماں کا مبارک نام۔ صلح امن و میل جول، جھگڑوں کا خاتمہ۔ امن، سکون، تحفظ، بے خوفی۔ آشتی، محبت، میل جول، بھائی چارہ۔ پیغام، ہدایت، تعلیم، عمل و کردار۔ مفہوم ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اس مقدس سر زمین پر وہ ہستی موجود تھی جو کملی والا کہلاتی تھی، اور وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کا وجود ہی صلح، امن اور آشتی کا پیغام تھا، جنہوں نے نفرت، ظلم اور جہالت کو ختم کیا، محبت، انصاف اور انسانیت کی روشنی پھیلائی۔ فنی محاسن کو دیکھتے ہیں کہ صنعت تلمیح جو ہے کملی والا ایک خوبصورت تلمیح ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سادہ زندگی اور ان کی شان جو فقر کی جو شان ہے کہ انہوں نے سادہ زندگی گزاری، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور صنعت تجسیم جو ہے
سنت تجسیم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو صلح و آشتی کے پیغام کی صورت میں مجسم کر دیا گیا ہے۔ سنت میرات النصیر جو ہے کہ صلح، امن، آشتی ہم معنی الفاظ ہیں جو نغمگی اور زور پیدا کرتے ہیں، اور سنت اعجاز جو ہے مختصر مگر پر اثر الفاظ میں نبی کے پورے پیغام حیات کو سمو دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم پیغام کی بات کریں تو محبت کا پیغام ہے اس شعر میں، یعنی امن ہے، رواداری ہے، انسانیت اور اخوت، بھائی چارہ اس میں پایا جاتا ہے۔ یہاں سے اس کی تشریح شروع ہوتی ہے کہ اس شعر میں حفیظ جلندری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مرکز امن، محبت اور انسانیت قرار دیا ہے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کی قیادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی، جنہیں کملی والا کے محبت بھرے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ یہاں تک اس کی تشریح ہوگی، اور اس میں حوالے کے جو اشعار ہیں وہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ وہی ہے رحمت عالم، وہی سرور جہاں کا، محمد مصطفیٰ نام ہے جس کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیا رحمتوں کا سفیر بن کر۔ یہ دوسرا شعر ہے، جہاں میں پھیلا امن کا پیغام بن کر۔ تیسرا شعر ہم اس میں لکھتے ہیں، محمد سے وفا تو نے اگر کی ہوتی، یہ جہاں نور سے بھر جاتا سحر سی ہوتی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے شعر نمبر 26 ہے، نہ شخصی دولت و حشمت نہ تخت و تاج والا تھا، مگر سرور کونین تھا معراج والا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ شخصی دولت، ذاتی مال و دولت، دنیاوی دولت۔ حشمت کہتے ہیں روب و دبدبہ، شان و شوکت۔ تخت و تاج، بادشاہی، سلطنت، اقتدار۔ سرور کونین، دونوں جہانوں کا سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ معراج، آسمانی سفر، وہ رات جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس دنیاوی دولت نہیں تھی، شان و شوکت نہیں تھی، تخت و تاج یا اقتدار نہیں تھا، لیکن وہ دونوں جہانوں کے سردار تھے۔ فنی محاسن کو دیکھتے ہیں کہ سنت تضاد جو ہے کہ ایک طرف دولت و حشمت اور دوسری طرف معراج و سرور کونین، یعنی کہ مادی اور روحانی عظمت کا حسین تضاد ہے۔ اور سنت میرات النصیر جو ہے تخت و تاج ہم معنی الفاظ ہیں جو ایک ساتھ آ کر شاعری میں نغمگی پیدا کرتے ہیں، اور سنت تلمیح جو ہے کہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے، یہ ایک خوبصورت تلمیح ہے۔ سنت اعجاز جو ہے مختصر الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا فلسفہ سمو دیا گیا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ اس کی تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سادگی اور روحانی عظمت کو نمایاں کرتے ہیں کہ ان کے پاس دنیاوی مال و دولت، بادشاہوں جیسی شان و شوکت نہیں تھی، اور وہ نہ کسی سلطنت کے بادشاہ تھے، نہ ان کے پاس سونے چاندی کے خزانے تھے۔ اس کے باوجود وہ سیرت اور کردار ان کے اتنے عظیم تھے کہ دنیا ان کے قدموں میں جھک گئی۔ حوالے کے اشعار ہم اس میں لکھ سکتے ہیں، نہ تاج چاہیے نہ تخت چاہیے، بس حضور کا قرب اور عشق چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا شعر ہے، فقر محمدی فخر سلاطین ہے، تخت و تاج سب کے قدموں میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم ایک شعر لکھ سکتے ہیں، وہی ہے سرور کونین جس کو معراج ملی، وہ پہنچا عرش الہی، وہی نبی ہے جلیل۔ شعر نمبر 27 ہے، محمد مرکز خیر دو عالم، مخزن خوبی، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہما اخلاق اور احسان، ہما حسن اور محبوبی۔ اب ہم اس کے یہ ویسے بہت ہی خوبصورت اور
عقیدت سے لبریز شعر ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ مرکز خیر دو عالم، یعنی کہ دونوں جہانوں کی بھلائی کا مرکز، یعنی دنیا و آخرت کے تمام خیر کا سرچشمہ۔ مخزن خوبی، خوبیوں، نیکیوں اور فضیلتوں کا خزانہ، ہمہ سارا تمام۔ اخلاق کردار، حسن اخلاق، نرمی و انصاف۔ احسان کہتے ہیں نیکی، فضل، مہربانی، بھلائی کو۔ اور حسن یعنی کہ خوبصورتی، ظاہری و باطنی کمال۔ محبوبی، محبوب ہونے کی صفت، وہ جو سب کے دلوں کا پیارا ہو۔ یعنی کہ اس شعر کا جو مفہوم ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وہ ذات ہیں جو دونوں جہانوں کے لیے خیر و بھلائی کا مرکز ہے۔ فنی محسن جو ہیں اس شعر کے کہ صنعت مبالغہ جو ہے کہ شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو کمال درجے میں پیش کیا ہے کہ وہ تمام خوبیوں کے مرکز اور خزانہ ہے۔ صنعت تکرار جو ہے کہ لفظ ہمہ کی تکرار نے نغمگی اور زور پیدا کیا ہے، اور صنعت مرات النظیر جو ہے اخلاق، احسان، حسن، محبوبی سب ہم نوع الفاظ ہیں جو معنوی ربط رکھتے ہیں۔ اور صنعت اعجاز جو ہے مختصر مگر پر اثر الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے کامل کردار کو سمو دیا گیا ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے کہ بے شک آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ حوالے کے اشعار ہم اس تشریح میں لکھ سکتے ہیں کہ خلق عظیم جس کا خدا نے بیان کیا، وہی محمد ہے رحمت جس کو کہا۔ دوسرا شعر ہے، وہی ہے مرکز مہر و وفا، وہی دلوں کا نور، محمد ہیں جن سے روشن ہے عالم طور۔ تیسرا شعر ہم لکھ سکتے ہیں، نہ آیا کوئی تیری مثال لے کے اے حبیب، تو ہی ہے مرکز خوبی، تو ہی ہے محبوب قریب۔ اگلا شعر ہے شعر نمبر 28، وہ اللہ کی طرف سے مذہب اسلام کا ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، دلانے آیا تھا بندوں کو غیر اللہ سے آزادی۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا لفظ جو ہے ہادی، رہنما، راہ دکھانے والا، رہبر، غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود یا طاقت، آزادی، نجات، خلاصی، رہائی۔ مذہب اسلام وہ دین جو انسان کو توحید، عدل اور رحمت کی تعلیم دے۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کی طرف سے اسلام کے سچے رہبر بنا کر بھیجے گئے۔ فنی محسن ہم دیکھتے ہیں اس شعر کے کہ صنعت تلمیح جو ہے کہ شعر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے، ان کا آنا جو ہے اور پیغام توحید کی طرف اشارہ ہے، یعنی قرآن کی تعلیم لا الہ الا اللہ کی تلمیح۔ اور صنعت تضاد جو ہے غیر اللہ اور اللہ کے درمیان کیا ہے، تضاد ہے، اس نے معنی کو زیادہ واضح اور پر اثر بنایا ہے۔ صنعت اعجاز جو ہے مختصر الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عظیم مشن کو بیان کیا گیا ہے۔ اور صنعت مرات النظیر جو ہے اللہ، اسلام، ہادی، آزادی سب معنوی ربط رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے لفظ ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یہ اس کی مکمل تشریح ہے۔ اب حوالے کے شعر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد آئے تو انسان کو ملا پیغام حریت، کہ اب غلامی صرف رب کی ہے کسی بشر کی نہیں۔ دوسرا شعر ہم لکھ سکتے ہیں، نہ تاج چاہیے، نہ تخت، نہ مال و دولت، محمد نے دیا پیغام توحید و مساوات۔ تیسرا شعر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں، وہی لایا تھا انسانیت کو روشنی کا پیغام، جو کہلایا رحمت للعالمین محمد۔ شعر نمبر 29 جو ہے، محمد نے دیا انسان کو جوہر حق نعوشی کا،
کہ شب ٹھٹھری ہوئی تھی مہر چمکا گرم جوشی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ جوہر یعنی کہ اصل، حقیقت، صفت خاصہ، حق نیوشی حق سننے قبول کرنے والا، سمجھنے کی صلاحیت۔ شب ٹھٹھری ہوئی تھی، اندھیری سرد جمود زدہ رات، مطلب کہ جہالت و ظلمت کا استعارہ ہے۔ مہر جو ہے سورج یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے لیے استعارہ ہے۔ گرم جوشی حرارت، زندگی، روشنی، بیداری۔ اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں کہ سند استعارہ جو ہے کہ شب ٹھٹھری ہوئی جہالت کی رات اور مہر چمکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا استعارہ ہے، اور سند تضاد جو ہے شب اور مہر کے درمیان خوبصورت معنوی تضاد نے شعر کو، جو مہر چمکا ہے کہ شب اور مہر کے درمیان جو خوبصورت معنوی تضاد ہے، اس نے شعر کو روشن کر دیا ہے۔ اور صنعت تجسیم جو ہے، شاعر نے شب ٹھٹھری ہوئی اور مہر چمکا کہہ کر منظر کو محسوس کروایا ہے۔ صنعت مبالغہ جو ہے کہ نبی کے ظہور کو سورج کی حرارت سے تشبیہ دینا مبالغے کے حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ جی، یہ اس کی مکمل تشریح ہے۔ اب ہم اس کے حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ جہالت چھا گئی تھی ہر طرف، ظلمت کے سائے تھے، محمد آئے تو دنیا میں اجالے چھا گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دوسرا شعر ہم لکھ سکتے ہیں، وہی لایا تھا قرآن کا روشن پیغام، جو مہر ہدایت بنا ظلمت کی شام۔ تیسرا شعر ہم لکھ سکتے ہیں، اسی کے دم سے روشنی ہے ہر دل میں آج بھی، وہی ہے مہر ہدایت محمد عربی۔ تیسواں شعر ہے ہمارا شعر نمبر 30، دماغ و فکر کو علم و عمل کو زندگی دے دی، خیال و روح جان و جسم کو تابندگی دے دی، یعنی کہ جسم کو تابندگی دے دی۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ دماغ مطلب عقل، شعور، سوچنے کی صلاحیت، فکر غور و خوض، سوچ بچار، علم و عمل جاننے اور اس پر عمل کرنے کی قوت، خیال تصور وجدان، روح باطنی قوت جان کی اصل، تابندگی چمک روشنی رونق۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انسان کے دماغ اور فکر کو نئی زندگی عطا کی، علم و عمل کے جو مردہ جذبے تھے ان کو زندہ کیا، اور خیالات میں روشنی اور روح میں تازگی اور جسم میں تازگی پیدا کی۔ فنی محاسن کو ہم دیکھتے ہیں کہ صنعت تکرار جو ہے لفظ کو اور دی کی، یہ بھی کو ہے، یہ بھی کو ہے، اور دی یہ جو تکرار ہے اس نے نغمگی اور روانی کو بڑھایا ہے۔ اور صنعت میرات النظیر جو ہے جسم و جان، روح و خیال، ایک دوسرے سے متعلق الفاظ نے شعر میں حسن توازن پیدا کیا ہے۔ اور صنعت مبالغہ جو ہے کہ نبی کی تعلیمات کے اثرات کو زندگی اور تابندگی سے تعبیر کرنا مبالغہ امیز مگر پر اثر اظہار ہے۔ اور اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات کے انقلابی اثرات کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انسان کے دماغ و فکر کو وہ روشنی بخشی جو اسے جہالت اور گمراہی سے نکال کر ہدایت، علم اور عقل کی طرف لے آئی۔ جی، اب ہم اس میں حوالے کا شعر دیکھتے ہیں کہ جہالت میں جو سویا تھا اسے بیدار کر ڈالا، محمد نے دیا علم و امن ایمان کا اجالا۔ یعنی کہ یہ شعر جو ہے وہ اسلامی فکر کی ہماگیریت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جامع رہنمائی کو بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو با مقصد
اور خدا پرستی کے رنگ میں رکھ دیا۔ حوالے کا ایک اور شعر ہم لکھ سکتے ہیں کہ وہی لائے تھے انسان کے دل میں روشنی، وہی بنے ہیں روح کی تابندگی۔ اور ایک اور شعر ہے کہ جہاں میں زندگی کا مفہوم مل گیا جب آیا نام محمد کا چرچا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ شعر نمبر 31 ہے، نہ حاصل تھی جو قوت بادشاہوں کج کلاہوں کو، محمد نے وہ بخشی عام مومن کی نگاہوں کو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں کہ قوت، طاقت، بصیرت، تاثیر، روحانی توانائی، بادشاہوں دنیاوی حکومت رکھنے والے حکمران، اور کج کلا تاج والے بادشاہ تخت و تاج کے مالک، عام مومن مثلاً کہ عام مسلمان ایمان والا شخص، نگاہ، نظر، بصیرت، سمجھنے اور پہچاننے کی طاقت۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شاعر کہتا ہے کہ وہ روحانی قوت اور بصیرت جو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں اور تخت نشینوں کو بھی نصیب نہ تھی، نبی کریم نے عام مومن کی نگاہوں میں وہ روشنی اور پہچان عطا کرتی، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اب ہم اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اس انقلابی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں مسلمانوں میں پیدا ہوئی۔ شاعر کہتا ہے کہ جو قوت اور عظمت بڑے بڑے بادشاہوں اور کج کلاہوں یعنی تاج پہننے والے حکمرانوں کو بھی حاصل نہ ہو سکی، وہ قوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک عام مومن کو عطا فرما دی۔ یہاں تک اس کی تشریح ہے۔ اب اس کے جو فنی محاسن ہیں شعر کے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ صنعت مبالغہ جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو بادشاہت سے برتر بتا کر عظمت ایمان کو اجاگر کیا گیا ہے، اور صنعت تلمیح جو ہے اشارہ ہے کہ حقیقی دولت ایمان ہے نہ کہ دنیاوی اقتدار، اور سند میرات النظیر جو ہے کہ بادشاہ، کج کلا، مومن، نگاہ سب ہم صوت الفاظ ہیں جس سے نغمگی پیدا ہوئی ہے۔ اب ہم حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ ہماری اس تشریح پہ کون کون سے اشعار جو ہیں وہ اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہی ہے فرق مومن و کافر زمانے میں، کہ ایک دیکھتا ہے دل سے ایک صرف آنکھوں سے۔ دوسرا شعر جو ہے وہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ محمد نے بخشا دل کو ایسا نور ایما، جو نہ بادشاہوں کے تاج میں، جو نہ شاہوں کے تاج میں، نہ دنیا کے خزانے میں۔ تیسرا شعر ہم اس میں یہ لکھ سکتے ہیں، نہ تخت و تاج کی حاجت، نہ دولت کی طلب، نگاہ مومن ہی کافی ہے، عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ شعر نمبر 32 جو ہے، یہ خوش بختی صلائے عام تھی سارے زمانے کو، نوید عزت اکرام تھی سارے زمانے کو۔ مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں کہ خوش بختی، سعادت، نیک نصیبی، صلائے عام، عام اعلان، سب کے لیے خوشخبری، نوید مثلاً کہ بشارت، خوشخبری، عزت و اکرام، وقار، بزرگی، احترام، زمانہ، دنیا، کائنات، تمام لوگ اور جو ادوار ہوتے ہیں۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد ایک ایسی خوش بختی تھی جو پوری انسانیت کے لیے عام اعلان کی مانند تھی۔ فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ صنعت تکرار جو ہے کہ سارے زمانے کی تکرار نے شعر کو نغمگی اور زور بیان عطا کیا ہے، اور صنعت تلمیح جو ہے اس میں قرآن کی جو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی طرف اشارہ ہے، اور صنعت میرات النظیر جو ہے نوید، عزت، اکرام،
یہ تمام ایک ہی معنوی سلسلے کے الفاظ ہیں، اور سنت مبالغہ جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد کو سارے زمانے کی سعادت کہنا مبالغے کے خوبصورت انداز میں عقیدت کا اظہار ہے۔ اور یہاں سے اس کی تشریح شروع ہوتی ہے، یہاں تک اس کی تشریح ہم کریں گے، پھر اس میں جو حوالے کے اشعار ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آئے محمد تو دنیا میں بہار آ گئی، ہر دل کو زندگی، ہر نظر کو روشنی ملی۔ دوسرا شعر ہے، وہی ہے رحمت عالم، وہی فخر موجودات، جسے خالق نے بنایا نوید کائنات۔ تیسرا شعر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں، جہاں میں ان کی آمد سے ہوئی رونق حیات، یہ خوش بختی ملی سارے جہان ممکنات۔ اگلا شعر ہے شعر نمبر 33۔ قدم زن ہو گیا انسان آزادی کی راہوں پر، فلاح دین و دنیا چھا گئی سب کی نگاہوں پر۔ مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ قدم زن یعنی کہ چل پڑا، آگے بڑھا، رواں دواں ہوا، آزادی کی راہیں، حق، انصاف، مساوات اور توحید کے راستے، فلاح، کامیابی، بھلائی، نجات۔ نگاہیں، نظریں، آنکھیں، یہاں مراد ہے تمام لوگوں کا مشاہدہ۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات سے انسان حقیقی آزادی کے راستوں پر چل پڑا۔ اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ صنعت تجسیم جو ہے، قدم زن ہو گیا کہ انسان آزادی کی راہوں پر انسان کی حرکت کو مجسم کر کے پیش کیا گیا ہے، اور صنعت تضاد جو ہے کہ غلامی، مخفی مفہوم اور مقابل آزادی کا ذکر معنوی توازن پیدا کرتا ہے۔ صنعت اعجاز جو ہے مختصر مگر جامع انداز میں اسلام کے عالمی اثرات بیان کیے گئے ہیں، اور صنعت تلمیع جو ہے کہ اشارہ ہے قرآن کے پیغام حریت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اصلاحی جدوجہد کی طرف۔ اور اب ہم اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ یہ اس کی تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اسلام کی آمد کے بعد، کہ اسلام کے آنے کے بعد انسان نے غلامی، ظلم، جہالت اور جمود کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کی راہوں پر قدم رکھ دیا۔ اس آزادی کا مطلب صرف سیاسی یا معاشی آزادی نہیں، بلکہ روحانی، فکری اور سماجی آزادی بھی ہے، یعنی انسان کو اپنی شناخت، عزت اور حقوق کا شعور حاصل ہوا۔ حوالے کے جو اشعار ہیں اس میں ہم لکھ سکتے ہیں، جہالت کی اندھیری رات میں جب نور یدہ چمکا، تو انسان نے پہچانا کہ اصل آزادی کیا ہے۔ دوسرا شعر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں، وہ آیا رحمت عالم، ہوا انسان بیدار، زمین پر چھا گیا اسلام کا انوار۔ تیسرا شعر ہم اس میں یہ لکھ سکتے ہیں، نبی کی راہ پہ چل کر ملی دونوں جہاں کی فلاح، یہی ہے اصل آزادی، یہی ہے سچی پناہ۔ شعر نمبر 34 ہے، یہاں دہقاں خود تھا اپنی کشت زست کا مالی، یہاں مزدور کو حاصل تھا دور عیش و خوشحالی۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ دہقاں مطلب کہ کسان، کھیتوں میں کام کرنے والا شخص، اور کشت جو ہے کھیتی، زمین، زراعت، زست زندگی، گزر بسر۔ مالی مطلب کہ باغ یا کھیت کی دیکھ بھال کرنے والا، یہاں مراد ہے اپنی محنت کا مالک۔ مزدور کام کرنے والا، محنت کش۔ دور عیش و خوشحالی کہ سکون، اطمینان، راحت اور خوشحالی کا زمانہ۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لائے ہوئے نظام میں کسان خود اپنی زندگی کی کھیتی کا مالک اور مالی بن گیا۔ فنی محاسن ہے، اس میں صنعت استعارہ استعمال ہوا ہے۔ کشت زست یعنی کہ زندگی کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور صنعت تضاد جو ہے ماضی کے ظلم و استحصال کے مقابل یہاں انصاف و خوشحالی کا ذکر ہے۔
صنعت اعجاز جو ہے صرف 2 مصروں میں ایک پورا معاشرتی نظام جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ صنعت میرات النظیر جو ہے دہقان، مزدور، مالی، خوشحالی سب آپس میں ہم معنی اور مربوط الفاظ ہیں۔ یہاں سے اس کی تشریح شروع ہوتی ہے کہ شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسلامی نظام معیشت میں نہ صرف عدل و انصاف موجود تھا بلکہ محنت کشوں کو ایک باوقار مقام حاصل تھا۔ مدینہ کی اسلامی ریاست میں کسان، مزدور، دہقان سب کو معاشی آزادی، عزت اور سماجی تحفظ حاصل تھا۔ حوالے کے اشعار ہم اس میں لکھ سکتے ہیں: جہاں تھا ظلم کا راج وہاں انصاف چھا گیا، محمد کا نظام آیا عدل پھیل گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اور دوسرا شعر ہم لکھ سکتے ہیں: مزدور کو عزت ملی، کسان ہوا خود مختار، یہی ہے دین محمد کا عطا کردہ انعام، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اور تیسرا شعر ہم اس پہ لکھ سکتے ہیں: نہ کوئی اونچا نہ نیچا سب برابر ٹھہرے، اسلام نے دیا انسان کو حق کے زینے۔ شعر نمبر 35 ہے: گری برکے اخوت خرے منے بغض و کدورت پر، بحالی آ گئی روندی ہوئی مٹی کی صورت پر۔ مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں کہ برق بجلی، چمکدار روشنی، اخوت بھائی چارہ، محبت اتفاق، خرمن فصل یا غلہ یہاں مراد ہے انسانیت کا کھیت، بغض نفرت دشمنی، کدورت سختی عداوت، بحالی دوبارہ زندگی یا رونق کا لوٹ آنا۔ روندی ہوئی مٹی وہ زمین جو اجڑی ہوئی ہو یا ویران ہو گئی ہو۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ جب اسلام کی اخوت کی بجلی چمکی تو نفرت، بغض اور عداوت جو ہے وہ ویران کھیتوں کی طرح یا ویران کھیتیوں کی طرح جل کر ختم ہو گئی۔ فنی محسن ہم دیکھتے ہیں کہ صنعت تشبیہ جو ہے کہ انسانیت کو روندی ہوئی مٹی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ صنعت استعارہ جو ہے برق اخوت کو اسلام کی روشنی کے استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت تضاد جو ہے بغض و کدورت کو اخوت و بحالی کے مابین واضح تضاد ہے۔ صنعت میرات النظیر جو ہے برق، خرمن، مٹی سب زراعت سے متعلق الفاظ ہیں جو شعر میں ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ اس شعر میں شاعر اسلامی بھائی چارے کی قوت کو ایک کڑکدار بجلی سے تشبیہ دے کر بیان کرتا ہے جو بغض و کدورت یعنی نفرت، حسد، دشمنی اور فرقہ واریت کے خرمن یعنی کہ جو کھیتی یا کھیت پر گری اور اسے جلا کر راکھ کر گئی۔ حوالے کا ہم اس میں شعر لکھ سکتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ اس کے بعد ہم ایک اور شعر بھی لکھ سکتے ہیں، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا یہ شعر ہے۔ پہلا شعر علامہ محمد اقبال کا تھا کہ رنگ و نسل و قوم کے جھگڑے مٹا دیے اسلام نے، سب کو ایک لڑی میں پرو دیا ایمان نے۔ حفیظ جلندری کا ہی ایک اور شعر ہے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، جب محمد کا دیا نور اخوت کا چمکا۔ یہ اس شعر کی لائن انہوں نے لی ہے، نہ کوئی بندہ رہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو دوسری لائن انہوں نے خود ایڈ کی ہے۔ ہمارا آخری شعر ہے، ملی پامال سبزے کو اجازت لہلہانے کی، ہوئی آنسو بھری آنکھوں کو جرأت مسکرانے کی۔ مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں، پامال روندی ہوئی یا تباہ شدہ، سبزہ ہریالی، زندگی، خوشحالی، اجازت یعنی کہ موقع، اور لہلہانے خوشی سے جھومنے، سرسبز ہونے، جرأت ہمت طاقت، مسکرانے خوشی یا اطمینان ظاہر کرنا۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ جب ظلم و تاریخی کا دور ختم ہوا اور اسلام کی روشنی پھیلی تو لوگوں کو مسکراہٹ اور خوشی کی ہمت نصیب ہوئی۔ اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں، تشبیہ ہے اس میں کہ سبزے کو انسانیت سے
یا انسان کی حالت سے، انسانیت کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ استعارہ ہے اس میں۔ سبزہ دراصل زندگی اور خوشحالی کی علامت ہے۔ آنسو بھری آنکھیں غم و محرومی کی علامت ہیں۔ تضاد جو ہے آنسو اور مسکراہٹ کے مابین جو خوبصورت تضاد ہے۔ صنعت میرات النظیر جو ہے سبزہ لہلہانا آنکھیں مسکرانا سب فطری مظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، جس سے شعر میں ہم آہنگی اور نرمی پیدا ہوئی ہے۔ صنعت حسن تعلیل جو ہے شاعر نے سبزے کے لہلہانے اور آنکھوں کے مسکرانے کی وجہ سے ایمان، اخوت اور امن کی بحالی بتایا ہے، اور یہ اس کی تشریح ہے۔ اب ہم اس کے جو حوالے کے اشعار ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ اور دوسرا شعر ہے کہ خزاں کے بعد ہی بہار آتی ہے، غموں کے بعد خوشی بھی چھا جاتی ہے۔ اور حفیظ جلندری کا ہی ایک شعر ہے، اندھیروں میں امیدوں کے دیے جلنے لگے، محمد کے نام سے زمانے سنورنے لگے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جی یہاں تک ہماری آج کی یہ ویڈیو تھی۔ ہماری یہ پوری نظم جو ہے یہ مکمل ہو چکی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا خلاصہ، مرکزی خیال اور مکمل مشق کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔